بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ان طلباء کرام کے لیے یا ان حفاظ کے لیے میں لے کر آیا ہوں جو قرآن مجید پڑھ کر اس کے بعد انہوں نے اس کو بھلا دیا۔ تو اس کے اندر میں آپ کو قرآن پاک یاد کرنے کا طریقہ بتلانا چاہتا ہوں۔ بالکل آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان طریقے سے آپ قرآن مجید کو یاد کریں گے۔ ویسے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمیں یاد ہوتا ہے، جب ہم درجہ کتب کے اندر پہنچ جاتے ہیں پھر اسباق کو یاد کرنا پڑتا ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اسباق سنانے پڑتے ہیں، پرچوں کی تیاری کرنی پڑتی ہے، پیپروں کی تیاری کرنی پڑتی ہے، تو بہت سارے کام کاج کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن مجید کو پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ لیکن قرآن مجید اگر طلباء کرام پڑھتے رہیں تو ان کو بھولتا نہیں ہے۔ جب ہم قرآن مجید کو چھوڑ جاتے ہیں، اس کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ سے یہ ہمارے دل و دماغ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ قرآن مجید بالکل بھول جاتا ہے۔ پھر جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو طلباء کرام جب گھر آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اب ہم نے تراویح کی نماز پڑھانی ہے، پھر قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید یاد نہیں ہوتا۔ وہ قرآن مجید کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو آج کا سبق ان کے لیے اہم ہونے والا ہے۔ اس سبق کے اندر میں آپ کو قرآن مجید کا یاد کرنے کا طریقہ بتلانا چاہتا ہوں۔ یہ ان طلباء کرام کے لیے ہے جو قرآن مجید کچھ ان کو یاد ہے تو کچھ بھول چکا ہے، یعنی بالکل انہوں نے بھلایا نہیں ہے، کچھ یاد ہے کچھ بھلا چکے ہیں، لیکن جو بالکل بھول چکے ہیں ان کو بالکل آتا ہی نہیں ہے، تو اس کو یاد کرنے کا کیا طریقہ کار ہے وہ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ آج کے سبق کے اندر میں یہی بتلاؤں گا کہ کچھ یاد ہے کچھ بھول چکا ہے، تو اس کو کیسے یاد کرنا ہے۔ سبق کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو میرے بھائی، اگر آپ کو کچھ قرآن مجید یاد ہے اور کچھ بھول چکا ہے، آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے یاد کرنا ہے۔ آگے ایک رکوع، 2 رکوع، 3 رکوع، 4 رکوع، جتنا ہو سکے آپ یاد کرتے رہیں۔ اگر ایک پو آسانی سے یاد ہوتا ہے تو اس کو یاد کریں۔ تو جتنی آپ نے یاد کی پیچھے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پیچھے پڑھنے کی۔ آگے اپنا روٹین بنائیں، ترتیب بنائیں، ایک پو کی، 1 رکوع کی، 2 رکوع کی، 3 رکوع کی، جتنی ترتیب ہو تو وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن جو پیچھے والی منزل ہے اس کو کم از کم دن کے اندر 3 پارے تو ضرور پڑھیں، پیچھے والی منزل، اور اس کو دیکھ کر نہیں پڑھنا، اس کو زبانی پڑھنا ہے۔ تو میں آپ کو بتلاتا ہوں، آگے جو یاد کر رہے ہیں وہ تو یاد کر ہی رہے ہیں، پیچھے سے آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ میرے پاس قرآن مجید ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ قرآن پاک ہے میرے پاس۔ تو اب مثال کے طور پر آپ پیچھے سے پھیرا دے رہے ہیں، تو پیچھے سے پھیرا دے رہے ہیں، مثال کے پہلے پارے کا 12واں رکوع کھول کے آیا ہے تو آپ یہاں سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ قرآن مجید کے اندر اس طرح کوئی نشانی لگا دیں، کوئی چیز یہاں پر، مثال کے طور پر میرے پاس یہ پینسل ہے، یہاں یہ اس کو نشانی کے طور پر اس طرح رکھ دیں۔ آپ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب علیم، ما يود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین۔ مثال کے طور پر آپ کو یہاں سے غلطی آ گئی، آپ پھر قرآن مجید کو اس طرح کھولیں، اس طرح کھول کر دیکھیں، دیکھ لیا، وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ، یہ آپ کو میں سمجھانے کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ تو جیسے آپ نے یہ غلطی دیکھی پھر ویسے بند کر کے رکھ دیں، پھر یہیں سے پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء۔ اس طرح آپ پڑھیں، جہاں سے غلطی آ جاتی ہے پھر آپ نے وہیں پر دیکھ لینا ہے، دیکھنے کے بعد جہاں سے وہ رکوع شروع ہو رہا ہے پھر وہیں سے پڑھیں۔ اس طریقے سے اگر آپ آگے ایک ایک پو یاد کرتے ہیں
اور پیچھے کمپلیٹ اپنی منزل کو دہراتے ہیں، یعنی کم از کم 2 پارے 3 پارے روزانہ کے پیچھے دہراتے ہیں اور زبانی دہراتے ہیں، جہاں سے غلطی آ جاتی ہے دیکھ کر پھر اس رکوع سے شروع کرتے ہیں، تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو قرآن مجید ازبر یاد ہو جائے گا، اور ایسا قرآن مجید یاد ہوگا کہ مزہ آ جائے گا۔ تو آج کے سبق کے اندر آپ نے سیکھ لیا کہ اگر آپ کو کچھ قرآن مجید یاد ہے، کچھ بھول چکا ہے، آپ اس کو یاد کیسے کرنا ہے۔ آج کے سبق کے اندر آپ نے یہ سیکھ لیا۔ اگلے سبق کے اندر میں آپ کو بتلاؤں گا اگر بالکل قرآن بھول چکا ہے، اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ اگلے سبق کے اندر۔ تو اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتا ہے، پھر یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتا ہے، اس کا جواب اس سے اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ العزیز دوں گا۔ اس وجہ سے کہتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارا کوئی سبق آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ بہت ہی مفید اور دلچسپ اہم معلومات اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔